یہی عمل بھی ہے، یہی فکر بھی ہے کہ اللہ کریم نے کیسا خوبصورت طرز فکر دے دیا، سوچنے کا، عمل کرنے کا انداز دے دیا۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا وہ جس کی پوجا کرتے ہیں، وہ پتھر ہے، وہ جانور ہے، وہ جو بھی ہے، من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، تم انہیں برا نہ کہو۔ یہاں پہ کچھ معنی کرنے والوں نے اردو میں ترجمہ کیا کہ گالی نہ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے معتبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سند یافتہ مفسر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سب سے مراد برا کہنا ہے، فوش لفظ نہیں ہے، گالی فوش لفظ ہوتا ہے۔ سب ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی جو حقیقت میں اس کے اندر برائی ہے اس کو بھی بیان کرنا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہے وہ اللہ کے سوا، الہ نہیں ہے، الہ کا حصہ بھی نہیں ہے اور الہ کی طرف سے بھی نہیں ہے، من دون اللہ ہے، مگر تم انہیں برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ تمہاری دشمنی میں تمہارے الہ کو برا کہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ ایک ایسا الہامی آسمانی قرآنی سبق ہے جس کو مومن مسلمان اگر طرز عمل بنا لے، یقین کیجئے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو انا ہے نا، اصل میں جھگڑا ہے کس کا؟ جھگڑا انا کا ہے۔ یہ الہ فرما رہا ہے۔ ویسے یہ عمل کیسا ہے اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے پچھلی والی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کریم نے ان سے کس طرح برات کا ذکر کیا کہ ان سے قطع تعلق کر لو اور ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو۔ یہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں فرمایا قطع تعلق ضرور کرنا ہے، ان کو اپنی برادری نہیں بنانا، ان سے اپنا یارانہ نہیں بنانا، ان سے اپنا تعلق نہیں بنانا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان سے جہالت کی طریقے سے پیش آنا شروع کر دو۔ اصل میں مومن کا طرز عمل ہی اس کو مومن بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ان آیات کا، اسی آیت کا پہلا جو خطاب ہے وہ صحابہ کرام سے ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یقین اور ایمان تو یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کا عمل، ان کی زبان، ان کی گفتگو یقیناً وہ معتبر ہے، جو بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ ہے، جو انا مدینۃ العلم کی بارگاہ سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان کی گفتار پہ، ان کے کردار پہ، ان کی گفتگو پہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، لیکن قرآن نے یہ آنے والے قیامت تک سارے اہل ایمان کے لیے یہ درس دیا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بارگاہ رسالت مآب میں کسی صحابی کی طرف سے کفار کے غلط، لوگ اور فوش الفاظ کے مقابلے میں اب جو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نعت مبارک ہے، جو نعت اول بھی ہے، اب دیکھیں نا، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا اور تعریف کب کی گئی؟ جب آپ کی ہجو کی گئی۔ ہجو یعنی آپ کے بارے میں معاذ اللہ عرب کے ان جاہل شعراء نے غلط الفاظ کہے، تو جواب میں آقا کریم نے حضرت سیدنا حسان کو کہا، طلب کیا، او حسان آج ذرا تم اپنی بات سناؤ، اور قربان جائیے بارگاہ رسالت کا ادب دیکھیے، لحاظ دیکھیے، پاس دیکھیے اور طرز فکر، طرز عمل دیکھیے کہ وہاں کسی بت کو برا نہیں کہا گیا۔ حالانکہ جواب تو جواب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلط لفظ کہے، فوش لفظ کہے، اور جواب میں حضرت سیدنا حسان نے آقا کریم کی تعریف کی۔
مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ تم اپنے انداز کو جاہلانہ مت بنو، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اس کا ہوگا کیا کہ اگر تم گالی گلوچ کرو گے، اگر تم برائی کرو گے، گالی بھی نہیں، قرآن کے اس لفظ کا اگر صحیح معنی اردو میں لیا جائے تو برا کہنا ہے، برائی کرنی ہے۔ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے وہ تمہارے برحق رب پر، جس کی ربوبیت برحق ہے، اس الہ کے بارے میں وہ کیا کریں گے؟ غلط لفظ کہیں گے۔ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور سبب کون بنے گا؟ مومن کا اپنا طرز عمل بنے گا۔ تو حاضرین مکرم، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں فساد ہے، معاشرے میں اعتدال نہیں ہے، معاشرے میں برداشت نہیں ہے، اس میں ایک حصہ ہمارا بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ حصہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں دیکھتے کہ ہماری طرف سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو قرآن کی اس آیت میں ایسا درس دیا کہ خبردار، وہ تمہارے برحق خدا کے بارے میں اس وقت برا کہیں گے جب تم ان کے برے خدا کے بارے میں برائی کرو گے۔ حالانکہ اس سے پچھلی آیات میں ان کے شرک کے بارے میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، بے پرواہ ہو جائیے، قطع تعلق کر لیجئے۔ مگر اس کے باوجود کہ مشرکوں سے قطع تعلق ہو جانا ہے، برادری نہیں بنانی ہے، تعلق نہیں بنانا ہے، دوستی و یارانہ نہیں بنانا ہے، مگر اس کے باوجود رب کی کلام کی آیت ہمیں جو عمل دے رہی ہے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے ان اللہ کے سوا وہ جس کی پوجا کرتے ہیں تم نے اسے برا نہیں کہا۔ وجہ کیا بنے گی؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنے جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کا عمل اسے خوبصورت دکھا دیا ہے، مزین دکھا دیا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، اب یہ اسی وقت کھلے گا جب سب اس کی طرف لوٹیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر انہیں خبر دی جائے گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو تم نے عمل کیا۔ تو حاضرین مکرم، یہ ایک ایسا الہامی درس ہے، ایک ایسا الہامی آسمانی سبق ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا پیغام ہے کہ معاشرے میں اعتدال، معاشرے میں برداشت، معاشرے میں امن اور معاشرے میں سکون تبھی آ سکتا ہے جب مومن کا طرز عمل بدلے۔ خرابی کہاں پر ہے؟ کوتاہی کہاں پر ہے؟ غلطی کہاں پر ہے؟ کہ جو دعویٰ رکھتا ہے قرآن کا، جو دعویٰ رکھتا ہے صاحب قرآن سے تعلق کا، اور جو دعویٰ رکھتا ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق کا، جب اس کی زبان بدلتی ہے، جب اس کا لہجہ بدلتا ہے، تو حاضرین مکرم پھر ہم معاشرے میں کسی اور کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مومن کا اپنا طرز عمل، مومن کی اپنی گفتگو، مومن کا اپنا انداز بیان ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس میں اور بڑا پیغام مبلغین کے لیے ہے، جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، جو محراب و منبر کے وارث ہیں۔ اب ہمارے ہاں خرابی کیا ہے کہ جو محراب و منبر کے وارث ہیں ان کے ہاں بھی الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے، ان کے ہاں بھی جو گفتگو کا انداز ہے وہ سطحی ہے، وہ جاہلانہ ہے، وہ حکمت بھرا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مواعظۃ الحسنہ، اپنی گفتگو کو خوبصورت بنائیے، اپنی نصیحت کو خوبصورت بنائیے، اپنے واعظ کو خوبصورت بنائیے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تو کیا ہی زبان ہے، جس کو سن کے عرب کے وہ اعرابی بدو بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے آقا کریم کو نہیں بلکہ آنے والے قیامت تک سارے اہل ایمان کے لیے یہ درس دیا
کہ اگر آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیے، اپنے انداز کو بہترین بنائیے اور اس میں حسن لائیے، حسن کلام لائیے۔ عزیز مکرم، یہی آج کا ایک طرز عمل اگر مومن اپنا لینا، یقین کیجئے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے ذکر، ہماری تلاوتیں، ہماری تسبیح ایک طرف اور مومن کی زبان ایک طرف۔ المیہ کیا ہے اور فرق کہاں پر ہے؟ تلاوتیں بھی جاری ہیں، اور تلاوت پتہ ہے کیا کام کرتی ہے، ذکر کیا کام کرتا ہے، نماز کیا کام کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلے انسان کی زبان کو خوبصورت بناتی ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ نماز بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ جب عبادت بن جائے اس وقت انسان کی زبان، انسان کی گفتگو ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عبادت جاری ہے۔ ہماری نمازیں جاری ہیں لیکن عادت کے طور پر ہے، تلاوت جاری ہے مگر عادت کے طور پہ، عبادت کے درجے پر نہیں پہنچی ہے، عبادت کی سطح تک نہیں پہنچی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صحابہ کرام کو بتائیے، اور یقیناً صحابہ کرام کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ ان سے خوبصورت بیان کسی کا نہیں ہے، ان سے خوبصورت گفتگو کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین کے درس سے فیض یافتہ ہے، اور ان کا حسن کلام، ان کا حسن گفتگو اور ان کا حسن گفتار وہ سارے زمانے پر واضح ہے۔ مگر یہ آیات قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے دعوت فکر لیے ہوئے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کے اللہ کے سوا بھی جو ان کے ہیں نا الہ، جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ ہے، وہ شرک کر رہے ہیں مگر تم نے انہیں برا نہیں کہا۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ تمہارے برحق خدا کو جہالت کی وجہ سے جواب میں برا کہیں گے، اور تم سبب بنو گے اپنے رب کے لیے۔ اس لیے مومن کا طرز عمل اور اخلاق محمدیہ کیا ہے؟ اخلاق محمدیہ یہی ہے کہ مومن کا طرز عمل بتائے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نور ہے، تو اس نور کا اظہار کیا ہے؟ وہ اخلاق محمدیہ ہے، وہ آقا کریم کے اخلاق ہیں، اور وہ کہاں سے ظاہر ہونے ہیں؟ وہ ہر مومن کے اخلاق سے ظاہر ہونے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مومن، اللہ کریم نے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہم نے ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ ہر بندہ اپنے عمل کے زام کا شکار ہے، اور جیسے پچھلی ایک آیت میں ہم نے پڑھا کہ اعمال کا زام، کبر کی ہم نے اس پچھلی 2 آیتوں میں پڑھا تھا کہ کبر کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تکبر ہے دولت کا، کہ انسان کو اپنے دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ایک کبر ہے انسان کو اپنے جو ہے وہ منصب کا، امارت کا، کہ بڑا منصب ہے، اس کا تکبر ہے۔ اور سب سے برا تکبر ہے انسان کے اعمال کا، کہ انسان کو یہ زام ہو جائے، یہ کبر ہو جائے کہ میں سب سے اچھا عمل کرنے والا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کہ انسان اپنے اعمال کے کبر کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سمجھتا ہے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا تلاوت کرنے والا ہوں، حالانکہ اس کی زبان سے سارے تنگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کریم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے باقی محفوظ رہے، من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے باقی محفوظ رہے، جس سے خیر پائیں۔ تو عزیز مکرم، مومن کا طرز عمل، مومن کا طرز فکر ہی اس کو مومن ثابت کرنے والا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نماز، یہ تلاوت، یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال عادت سے بڑھ کے عبادت کے درجے پر تب پہنچنے والے ہیں جب ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری گفتگو، ہماری زبان
اور کردار میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لین دین بھی شامل ہے، لیکن ان میں سب سے پہلے انسان کی گفتگو شامل ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ سب سے کبھی عمل، سب سے برا عمل وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اور پچھلی آیت میں کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کر لیجئے، باوجود اس کے کہ ان سے قطع تعلق کرنا ہے، ان سے یارانہ نہیں بنانا، دوستی نہیں رکھنی، لیکن اس کے باوجود ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی بھی نہیں دینی، اس کے لیے برا لفظ بھی نہیں لانا، اس لیے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ یہ سبب بنے گا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سچے خدا کو برا کہیں۔ تو حاضرین مکرم، یہ آیت ہمارے لیے ایک طرز فکر، ایک سبق، ایک درس، ایک عمل لیے ہوئے ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں ایسا حسن کلام لائیں، ایسا طرز لائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلک جس میں نظر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں جس سے شفاعت